السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں جی ناصر راجہ اور ہمارا ٹی وی چینل ہے آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی، جس میں ہم مختلف پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ آج کا ایک خاص پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور ٹچ کیجئے. جناب آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہے یہ ایک نیورو فزیشین ہے. دیکھنے میں بڑے کم عمر لگتے ہیں لیکن بہت گہری شخصیت ہے ان کی. لیکن ہم نے ان کو اس لیے نہیں بلایا کہ یہ نیورو فزیشین ہے، بلکہ ہم نے ان کو اس لیے بلایا ہے کہ یہ ہربلسٹ ہے، اور اس حوالے سے ان کا علم جو ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہے اور بہت کچھ انہوں نے جانا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کوئی تعارف میں نے گڑبڑ تو نہیں کی؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہربلسٹ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، اور یہ کیسے یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ آپ کو اسی طرح جس طرح آپ MBBS کرتے ہیں پڑھنا پڑتا ہے، یا ایک ویسے ہی آپ کا علم ہوتا ہے جو ادھر ادھر سے حاصل کر لیتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل، ہربلزم جو ہے یہ بوٹیاں ہیں، قدرتی طور پہ جڑی بوٹیاں، اس سے ایکسٹریکٹ نکالا جاتا ہے، اس کو ہم میڈیکل دوائی میں استعمال بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پورا ایک علم ہے. BEMS اس کی ڈگری ہوتی ہے، FTJ ہوتی ہے، اور اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اس امتحان دینا پڑتا ہے. اور آپ نے وہ پاس کیا ہوا ہے؟ جی بالکل 4 سال کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ جو ہربل چیزیں ہیں ان کی، ہماری جو جڑی بوٹیاں ہیں، یا جو ہم عام طور پہ اس کو بھی جو ہم خوراک بھی یا سبزیاں بھی کھاتے ہیں، جو پھل بھی کھاتے ہیں، ان کا ہماری زندگی میں ان کی اہمیت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اب ہوموسٹیسس برقرار رکھتے ہیں یہ چیزیں، یعنی کہ جسم میں جو آپ کی چیزیں پیدا ہونی چاہیے اس کو یہ پیدا کرتی ہیں، اور جو چیزیں فاضل ہوتی ہیں ویسٹ میٹیریلس اس کو یہ جلدی فارغ کر دیتی ہیں. اچھا جذب ہونے کا ٹائم ان کا تھوڑا سا ڈیلے سے ہوتا ہے. اس کی میں فائدہ یہ ملتا ہے آپ کو کہ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں نقصان کچھ نہیں ہوتا. اگر جو چیز جلدی نقصان دے گی وہ جلدی کام بھی کرے گی، اور جو چیز دیر سے کام کرے گی نقصان دیر سے دے گی، نہیں دیتی بلکہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم کچھ چیزیں جو ہیں جو ہم پکا کے کھاتے ہیں، کچھ چیزیں ہم فریج میں رکھ کے کھاتے ہیں تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائیں یا یہ زیادہ عرصہ تک چلیں، تو کیا ان کی افادیت بھی اتنی رہتی ہے یا ان کی افادیت کم ہو جاتی ہے؟ اگر کم ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اتنی رہتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہی ہے. اسمیل کرنی چاہیے، خوشبو اگر اس میں برقرار ہے ویسے کہ ویسے ہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی. اب خوشبو کم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ڈسکارڈیبل ہو گئی ہے. یعنی اگر اس نے اپنی جو خوشبو ہے یا اپنی جو بو ہے، اس کی جو نیچرل وہ جو ہے وہ اگر آپ نے چینج کر لیا تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. ایگزیکٹلی. اچھا آج یہ جو ابھی کرونا کا ایک سیزن چلا ہے، اس میں بہت زیادہ لوگوں نے بات کی ہے، لہسن کی بات کی ہے، ادرک کی بات کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ان دونوں چیزوں پہ اپنے آپ کو محدود رکھیں. آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور اس کا استعمال کہاں تک کرنا چاہیے؟ اچھا ادرک جو ہے یہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بے تحاشا نہیں، اس کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے 2 گرام تک کے لیے. یہ خون کو پتلا کرتی ہے، برن کو پتلا کرتی ہے اور پھر خارج کر دیتی ہے. تیسرا یہ کہ یہ قبض کشا بھی ہے ادرک. جو لہسن ہے اس میں ذرا پرابلم ہوتا ہے کہ یہ بے شک گردے کے لیے اچھی ہے، دل کے لیے اچھی ہے، پھیپھڑوں کے لیے اچھا ہے، لیکن اینٹی وائرل بہت پوٹینٹ ہے، اس میں گیلک ایسڈ ہے لہسن کے اندر. مگر یہ خون پتلا زیادہ کر کے ایک نکسیر ہے نا ایپسٹیکسس، وہ بھی کبھی کبھی کر دیتا ہے. اس لیے لہسن کی مقدار ذرا لمیٹڈ رکھنی چاہیے. ادرک جتنا چاہیں استعمال کر لیں، چینی ملا کر اصلاح ہو جاتی ہے اس کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جتنے بھی ماہرین ہیں میں نے ان سے یہ تو سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ادرک بھی استعمال کریں، بہت اچھی ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لہسن بہت اچھا ہے، اس کو استعمال کریں. لیکن آج آپ ایک پہلے ماہر طب ہیں جنہوں نے کہا کہ اس کی مقدار کم رکھنی چاہیے اور اس کو تاکہ یہ اس میں. اب آپ دوبارہ یہ بتائیے گا کہ اگر اس کی مقدار زیادہ ہو جائے تو یہ کیا کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اگر لہسن ہے اس میں گیلک ایسڈ ہے، درجہ چہرہ میں گرم و خشک ہے، اکال کیفیت، یعنی کہ یہ پگھالنے کی کیفیت رکھتا ہے. کسی جوز میں آپ رکھتے ہیں تو پگھال بھی دیتا ہے. ایک تو خون کو پتلا کر دیا اس نے، خون کو بھی اس طرح پتلا کر دیتا ہے. اچھا یہ گردے کی گرمی بھی کوز کر دیتا ہے. پھر ہوتا ہے پیشاب میں البومن جانا شروع کر دیتا ہے. صرف پھیپڑے میں یہ نقصان نہیں دیتا لیکن معدے کو آپ کو گلا دیتا ہے. پھر معدے میں جو ہے نا درد، السریشن کر دیتا ہے. یہ کیونکہ درجہ چہرہ میں مرتبہ وسطیٰ میں ہی آتا ہے، گرم و خشک میں آتا ہے. ادرک ذرا اس سے کافی پیچھے ہے، نقصان نہیں دیتی ہے لیکن گلے میں تھوڑی اریٹیشن کر سکتی ہے اور معدے میں جن کے موشن لگا دیتی ہے، اور کوئی نقصان نہیں دیتی ہے ایسا خصوصی. لیکن لہسن کا توڑ بھی مشکل سے ملتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی. ادرک کی اصلاح پودینے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر یہ کن کن لوگوں کو یہ ادرک اور لہسن استعمال کرنا چاہیے اور ان کی مقدار روز کے حساب سے ہونی چاہیے، ہفتے کے حساب سے ہونی چاہیے، ماہانہ ہونی چاہیے، یہ ذرا مختصراً بتا دیجیے. جن کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ کر سکتے ہیں لہسن کو استعمال، لیکن جن کا لو رہتا ہے وہ بالکل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اور لو کر دیتا ہے اکثر طور پہ. اگلا یہ کہ جن کا السریشن ہے وہ بالکل استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ درد کر دے گا پیٹ کے اندر اور نقصانات ہو جاتے ہیں. اس کا استعمال ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں آپ. اس کا اور اس کی ایک جو اس کی وہ ڈلی ہوتی ہے وہ ایک استعمال کرنی چاہیے. BMI پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، BMI پہ آپ کا وزن کتنا ہے اور ایج کتنی ہے. چھوٹا بچے تو آدھا چمچہ
یعنی 0.5 گرام تک چل جائے گا. بڑوں کو 3 ڈیلی تک استعمال کر سکتے ہیں. تو جناب آج کا ہم پروگرام اس تک محدود رکھتے ہیں, لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی, جو میں نے یہ سمجھی کہ یہ جو لہسن ہوتا ہے جس کو ہم تھوم بھی کہتے ہیں, جو گھروں میں بھی استعمال ہوتا ہے, کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں, عموماً اس کو لوگ جو ہے اپنا امیون سسٹم بڑھانے کے لیے یا اپنا بلڈ پریشر سیٹ رکھنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا زیادہ استعمال آپ کو السر کا مریض بنا سکتا ہے اور آپ کو لو بلڈ پریشر کا مریض بھی بنا سکتا ہے. تو جن کا بلڈ پریشر پہلے سے لو ہے وہ تو بالکل استعمال نہ کریں, جن کا ہائی ہے وہ اس کو استعمال کریں, لیکن اس کی ایک ڈلی جو ہے وہ یعنی کہ ایک اس کی گلی استعمال کریں, اس سے زیادہ استعمال نہ کریں. اور ادرک کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کو بھی تھوڑا استعمال کریں, اور اس کا بھی زیادہ استعمال جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ تو نہیں ہے, لیکن آپ کے گلے میں اریٹیشن کر سکتا ہے اور آپ کو وہ بھی بلڈ پریشر میں آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی اور بات آپ کہنا چاہتے ہیں ادرک اور لہسن کے حوالے سے تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے. جو لوگ اس وارفرین استعمال کرتے ہیں, خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں, جیسا دل کے مریض جو کون کا اور اس دوائی استعمال کرتے ہیں, وہ لوگ خون پتلا مزید کرنے کی دوائی استعمال نہ کریں. لوپرین جو استعمال کرتے ہیں, ایسکارڈ استعمال کرتے ہیں, وہ اس کو استعمال بالکل بھی نہ کریں, ادروائز بلیڈنگ ہو جاتی ہے, ناک سے نکسیر نکل آتی ہے. جی, نکسیر کا بھی بندہ مریض ہو سکتا ہے اس کے زیادہ استعمال سے. بالکل انٹریکشنز ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنے اگلے پروگرام میں کسی اور نباتاتی جو ہماری قسم ہے اس کو لے کے آپ سے بات کریں گے اور اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس کا استعمال کیسا ہے, اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے, اس کا زیادہ استعمال کیا نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کا کم نقصان جو ہے کن کن چیزوں کو خیال رکھنے سے ہو سکتا ہے. تو جناب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.